الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جمعہ کا وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی موضوع پر سیر حاصل بات نہیں ہو سکتی۔ آج میرا انتخاب ہے حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مختصر وقت میں صرف حسن مصطفیٰ کے کچھ نقش اور کچھ عکس و پرتو پیش کروں گا۔ آج اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو برداشت کر لینا، بات ان کے حسن کی ہے تو طویل تو ہوگی۔ دوستو، میں نے سوشل میڈیا پر ایک موضوع چلا رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں۔ 4 بڑے اسباب کا ذکر ہو رہا تھا کہ تعلق و رشتہ داری، احسانات، حسن و جمال اور کمالات کی وجہ سے انسان کسی کا گرویدہ اور فریفتہ ہو جاتا ہے۔ 2 پر بات ہو چکی ہے، آج ہم تیسرے سبب کا ذکر کریں گے اور وہ ہے حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن سیرت کی طرح حسن صورت اور حسن کمال کی طرح حسن جمال بھی بے مثال و بے نظیر دیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع الصغیر میں رقم تراز ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن و جمال میں بے مثال تخلیق فرمایا۔ دیکھنے والوں نے جو چاند سے، سورج سے، چمکتی تلوار سے یا روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے وہ صرف تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز حسن مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، مأویٰ ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ وہ تو حسن کا قائد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن دیا اور چھپا دیا۔ اگر ظاہر فرماتے تو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے حسن کے 100 حصوں میں سے 99 حصے نکال لیے، صرف ایک حصہ تقسیم کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، 2 حصے کیے، ایک حصہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ 99 حصے کہاں گئے؟ فرمایا وہ سارے کے سارے 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ تو حسن دیا اور چھپا دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ 70,000 نور کے پردوں میں سے صرف ایک پردے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش تو ہو گئے مگر جب ہوش آیا تو چہرے میں اتنا جمال آ گیا تھا کہ دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا میرے کلیم 3 دن پردے میں رہو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلیم نے پوچھا یا اللہ کس کپڑے سے پردہ کروں؟ اللہ نے فرمایا دنیا کا کوئی کپڑا چہرے کے قریب کرو گے تو وہ جھلس جائے گا، اسی ادھ جلی کمبل سے کرو جو کوہ طور پہ برداشت کر چکی ہے۔ خیر دنیا والوں سے تو پردہ کر لیا مگر بیوی حضرت صفورہ کہنے لگی میں تو دیکھوں گی۔ جب دیکھا تو آنکھیں چلی گئی۔ پھر دعا کی یا اللہ میں نے آنکھیں موسیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ موسیٰ کے چہرے میں تیرے جمال کا دیدار پانے کے لیے گنوائی ہے، مجھے آنکھیں دوبارہ عطا کر تاکہ موسیٰ کے چہرے میں تیرے جمال کا دیدار کروں۔ اللہ نے پھر بینائی لوٹا دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہاں 70,000 نور کے پردے کراس کر گئے، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پایا۔ اگرچہ مفسرین نے یہاں قرب جبریل، اکثر مفسرین نے یہاں قرب جبریل مراد لیا ہے، مگر قرب مصطفیٰ مراد لینا بھی روایتوں سے ثابت ہے۔ اگر آپ یوں نہ کہو کہ تفسیر بالرائے بیان کرتا ہے تو یہاں پر میں اپنا تخیل پیش کروں کہ صرف جبریل کی کیا بات ہے، وہ تو تم سے بھی مصافحہ کرتا ہے۔ ہاں شب قدر میں اترتا ہے اور عام مسلمانوں سے مصافحہ کرتا ہے، اور جبریل محمد سے تو معانقہ کرتا ہے۔ ہاں غار حرا میں جو بھیجنا کہا جاتا ہے میں اس کو معانقہ کہتا ہوں۔ خیر اتنا قرب پانے کے بعد رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد جب دھرتی پہ آتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے دیکھا، علی نے دیکھا، ام ہانی نے دیکھا، ہر صحابی نے دیکھا، مگر نہ حضرت علی کی آنکھیں گئی، نہ حضرت ابو بکر بے نظر ہوئے، نہ ام ہانی نابینا ہوئی، نہ کسی اور صحابی کی بینائی گئی۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ نے حسن دیا اور چھپا دیا، مگر جتنا ظاہر فرمایا وہ بھی بے مثال ہے۔ تو آئیے دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہفت اقلیم 14 طبق سب گھوم بیٹھا ہوں مگر محمد سے زیادہ احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے مشرق مغرب زمین آسمان سب چھان ڈالا، کئی حسین شکلیں دیکھی مگر تیری بات ہی دوسری ہے، تو چیز ہی دوسری ہے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا میں نے آج تک ایسا حسین بیٹا نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی آمینہ تیرا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تو تو محدود محلے میں رہتی ہے، مجھ سے پوچھ جو مختلف قبائل میں پہنچی ہے، کئی بچے دیکھے مگر آج تک ایسا حسین بیٹا میں نے نہیں دیکھا۔
عبد المطلب نے فرمایا اے عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو، تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تم تو شمع خانہ ہو، اس وڈیرے سے پوچھو، اس پٹیل سے پوچھو، اس سردار سے پوچھو، عرب کے کئی شہروں میں پہنچا ہوں مگر آج تک میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ جبریل اترتا ہے اور کہتا ہے اے عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا تو میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا، میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا تو تو کہاں سے دیکھے۔ حضرت حسان نے کہا جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے۔ صرف تیری بات نہیں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا ان سے حسین میں نے بنایا ہی نہیں تو تمہاری آنکھیں کہاں سے دیکھتی۔ علامہ اقبال پھر بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور پھر ایک پنجابی بول پڑا، اس نے کہا حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، خدا نو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ مانگ نہ نکالیں تب بھی مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے، سرما نہ بھی لگائیں تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، خوشبو نہ بھی لگائیں تب بھی وجود سے خوشبو آتی ہے۔ مدینے کی عورتیں کہتی تھی ام سلیم جو تیرے پاس ہے وہ خوشبو ہمیں دو تاکہ ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، اور ذرا یہ بھی بتا، ذرا ہمیں ایڈریس بتا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے۔ ام سلیم فرمانے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے غریب خانے میں گرمی کے موسم میں دوپہر میں قیلولہ فرما رہے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں امڈ آئے، یوں رونما ہوئے جیسے تھالی میں موتی سجے ہوئے ہوں یا آسمان کے دامن میں ستارے بکھرے ہوئے ہوں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ محمد کا قرینہ بھی پاک، محمد کا مدینہ بھی پاک اور محمد کا پسینہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو معبد نے پوچھا اپنی بیوی ام معبد سے کہ آج گھر میں خوشبو کیوں ہے اور اتنا سارا دودھ کیوں ہے؟ کہنے لگی کوئی برکتوں والا نوجوان آیا تھا، یہ سب اسی کی خوشبو ہے، یہ سب اسی کی برکت ہے۔ کہا وہ کون تھا؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، وہ تو چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے میری کٹیا میں آیا تھا، میں نے اس کی خوشبوئیں اور اس کی برکتیں دیکھ کر میں نے اس کا نام مبارک رکھ دیا، ورنہ جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو گھر میں خوشبو پھوٹ پڑی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے گزر ہوتا، گزرنے کے بعد گلیوں کی مہک بتا دیتی تھی کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، کہ گلوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، یہ ایک راز تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ خدا تو اتنا کاریگر ہے کہ محمد جیسی شکلیں بھی بناتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے۔
فرماتے ہیں میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے نازنین دیکھا، محجبین دیکھا، دل نشین دیکھا، بہترین دیکھا، حدیث کے ورقوں میں بالیقین دیکھا، شفیع المذنبین دیکھا، رحمت للعالمین دیکھا، راحت العاشقین دیکھا، مراد المشتاقین دیکھا، سید الانبیاء والمرسلین دیکھا، حسینوں میں احسن دیکھا، جمیلوں میں اجمل دیکھا، کاملوں میں اکمل دیکھا، شریفوں میں اشرف دیکھا، نبیوں میں افضل دیکھا، مولائے کل فخر رسول ہادی سبل دیکھا، خیر البشر سید البشر دیکھا، ساقی کوثر شافع محشر دیکھا، قمر لیلۃ البدر دیکھا، برتر بہتر بالا قدر دیکھا، سارے رسولوں کا سرور، سارے انبیاء کا افسر دیکھا، کہتے ہیں میں نے صاحب جمال دیکھا، صاحب کمال دیکھا، آمینہ کا لال دیکھا، محبوب رب ذوالجلال دیکھا، رہبر و رہنما دیکھا، پیشوا و مقتدا دیکھا، بدر الدجا دیکھا، شمس الضحیٰ دیکھا، خیر الورا دیکھا، جمال جہاں آرا دیکھا، وہ حسین اتنا تھا کہ جی کرتا تھا کہ اس سے مانگ لوں، مگر رات کی تنہائیوں میں جب اسے دیکھا تو وہ کسی اور سے مانگ رہا تھا، پھر میں نے کہا اے عطا اللہ تو بھی اس اللہ سے مانگ جس سے یہ مانگ رہے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے تو دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا تو صرف خواب میں دیکھا۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے براہ راست اس سراج منیر کو ٹکٹکی لگا کر دیکھا اور قریب سے دیدار کا نظارہ کیا۔ سب سے پہلے یار سے پوچھتے ہیں، یار غار سے پوچھتے ہیں، یار مزار سے پوچھتے ہیں، یار کوثر سے پوچھتے ہیں، یار سفر و حضر سے پوچھتے ہیں، یعنی اس ابو بکر سے پوچھتے ہیں۔ اے ابو بکر ذرا دے خبر وہ تیرا سوہنا یار کیسا تھا؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرا یار 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ اے عمر ذرا دے خبر وہ سید البشر کیسا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، 14ویں کا چاند ہوتا۔ اے عثمان ذرا بتا اس کی شان کہ وہ نبی آخر زمان کیسا تھا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرا آقا حسن کا ایسا قرینہ تھا، جمال کا ایسا آئینہ تھا، لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ تو جس کا سایہ نہ ہو اس کے خاکے تم کیا خاک بناؤ گے؟ خاکہ تو کیا اس کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ اے علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا تیرا سسر؟ حضرت علی فرماتے ہیں یتلالع وجہہ کتلالع القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے کوئی ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا جائے گا۔ اے ابو ہریرہ تو شاگرد خاص ہے، بتا وہ تیرا استاد کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی، میرے استاد کے چہرے میں مجھے سورج چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اے انس تو تو خادم خاص ہے، تو بتا وہ تیرا آقا کیسا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا سے جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، اور وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھی۔ اے امی عائشہ تجھے تو وہ قرب نصیب ہوا جو شاید جبریل کو بھی نصیب نہ ہوا، تو بتا وہ تیرا شوہر، وہ تیرا گوہر، وہ تیرا جوہر کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کان الشمس، فرماتی ہیں لنا شمس ولآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء، لنا شمس ولآفاق شمس، فرماتی ہے ایک میرا سورج ہے، ایک آسمانوں والا سورج ہے،
آسمانوں والا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، اور میرا سورج ہر پہر میں چمکتا رہتا ہے، اس لیے میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ فرماتی ہے ایک زلیخا کا یوسف ہے، ایک میرا یوسف ہے۔ زلیخا کے یوسف کو جس نے دیکھا انگلیاں کاٹ دی، میرے یوسف کو جس نے دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ جن مصر کی عورتوں نے، جن دوشیزگیوں نے، جن شہزادیوں نے، جن زلیخا کی سہیلیوں نے، ان زہرا جبینوں نے یوسف کو دیکھا، زلیخا کے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ دیے۔ وہی کی وہی عورتیں اگر میرے آقا کو دیکھتی تو سینے چیر کر دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، اور یہاں مصطفیٰ کو دیکھ کر عرب کے مردوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے، مصطفیٰ کو دیکھنے والے پورے کٹ گئے۔ وہاں یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی، یہاں مصطفیٰ کی انگلی دیکھ کر چاند کٹ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں زلفوں کے بیچ میں چہرہ یوں لگتا تھا جیسے کالی کالی بدلیوں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرماتی ہیں میرے آقا جب زلفیں چہرے سے ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر آ گیا ہو۔ حضرت ربی بنت معوذ نے فرمایا زلفوں کے بیچ میں چہرہ یوں لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں نے صرف نبی کے پاؤں کی ایک انگلی دیکھی ہے، مگر سوچتی ہوں کہ جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے تو ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت سراقہ بن مالک ہجرت کے سفر میں ان کا تعاقب فرماتے ہیں ہجرت کے سفر میں ان کا تعاقب کر رہا تھا کہ میری نگاہ ان کی پنڈلیوں پر پڑی، ایسی تھی جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں۔ میں تو پھر ان کی پنڈلیوں کا اسیر بن گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت سراقہ کو خیال آیا ہوگا کہ تم کس کو گرفتار کرنے چلے ہو، یہ پنڈلیاں اور زانو وہ زانو ہیں جن کے آگے سارے نبی بھی زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ ہاں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا قرآن یہ وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برا بن عازب نے فرمایا جب حضرت کعب بن مالک نے فرمایا نا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا، تو حضرت برا بن عازب نے فرمایا وہ تو ماہ کامل تھا، اور فرماتے تھے ما رأینا شیئا قط احسن منہ، میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا، کیونکہ میں تجزیہ کر چکا ہوں، چاند سے تقابل کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑے جلوہ افروز تھے، اور آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے بار بار دیکھا، پلٹ پلٹ کر دیکھا، کئی بار دیکھا، لیکن آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تھی تو چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا، اور چاند کو دیکھنے کے بعد جب نگاہ نبی کے چہرے پر ٹھہرتی تو چاند سے بھی زیادہ چمک نظر آتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے، چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
میرے آقا جب بات کرتے یا مسکراتے، اذا تکلم او اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب بات کرتے یا مسکراتے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ اس کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ دیکھیے مقام ربضہ سے ایک وفد آیا ہوا ہے جو سیرت کی کتابوں میں وفد طارق کے نام سے مشہور ہے۔ اس قافلے کا سردار طارق بن عبداللہ تھا۔ مدینے کے قریب اس وفد نے پڑاؤ ڈالا، حسن اتفاق کہ اس قافلے پر سراج منیر طلوع ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے وہاں جا پہنچے۔ اس قافلے میں ایک سرخ اونٹ تھا جو نبی کو پسند آ گیا، جیسے چلتے ہوئے ایک دن کسی کا گھوڑا پسند آ گیا تھا۔ سودا بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لینے کے لیے چلے آئے، پیچھے کوئی مسافر گزرا، اس کو بھی وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ گھوڑے کے مالک سے پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جتنے کا بھی ہو، یہ گھوڑا بک چکا ہے، مسلمانوں کے نبی سے سودا ہو چکا ہے، وہ قیمت لینے گئے ہوئے ہیں، آنے والے ہی ہوں گے۔ مسافر بولا میں قیمت ان سے بھی زیادہ دے دوں، تم ان سے مکر جاؤ، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ تو اس مالک کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ اتنے میں قیمت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہا یہ لو قیمت۔ گھوڑے کے مالک نے کہا کس بات کی قیمت؟ اپنا تو کوئی سودا ہی نہیں ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا سودا تو ہو چکا ہے، اب تیری مرضی۔ اتنے میں لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر لوگوں تک بات گئی تو یہ تو امین و صادق ہیں، مجھے جھوٹا ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس نے ایک حیلہ کیا، تدبیر کی کہ آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ دو میں نزاع ہو جائے، دو میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدعی کو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے اور دوسرے سے قسم لی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سودا ہو چکا ہے، تو آپ کا گواہ کون ہے؟ اس کو پتا تھا کہ ہم دو کے بیچ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، تو گواہ کہاں سے آئے گا؟ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ تو اس کو ناچار گھوڑا دینا پڑا۔ جب گھوڑا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو دھیرے سے پوچھا اے خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو نے تو دیکھا ہی نہ تھا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ گھوڑا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کے کہنے پر اس رب کو بھی مان لیا، دیکھا تو اس کو بھی نہیں، تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ ہاں تو خیر وہ سرخ اونٹ پسند آ گیا اور کھجوریں پہنچانے کے وعدے پر سودا بھی ہو گیا۔ انہوں نے وہ اونٹ نبی کے حوالے کر دیا۔ نبی اونٹ لے کر مدینہ میں داخل ہو گئے اور پیچھے وہ باتیں کرنے لگے، یار وہ کون تھا؟ ہم نے اونٹ تو دے دیا مگر نہ ان کا نام پوچھا، نہ ایڈریس و پتہ معلوم کیا۔ ایک بولا یار میں تو ان کے چہرے پر حسن کے روشن کمکموں میں کھو گیا تھا، بھول ہی گیا۔ دوسرا بولا یار جب وہ بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر سامنے والے پہاڑوں پہ پڑتا تھا، میں اسی جلووں میں کھویا رہا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ تیسرا بولا یار میں تو ان کی زلفوں کے پیج و خم، لہک اور اس کی چمک دیکھتا رہ گیا۔ چوتھا بولا کچھ بھی ہو تمہیں وہ حسن کے جلوے دکھا کر قیمتی اونٹ لے گیا۔ تو خیمے کے اندر سے سردار کی بیوی بولی خبردار جو اس کے بارے میں کچھ غلط بات کہی تو میں ان کی ضامنہ ہوں، اگر وہ قیمت نہ لائیں تو مجھ سے لے لینا۔ کہنے لگے شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے۔ کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، بات اتنی سی ہے کہ جب تم سودا طے کر رہے تھے اس وقت پردے کی اوٹ سے میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں ایک صحابی قیمت لے کر پہنچ گئے، لو یہ کھجور میرے حضور نے بھیجی ہیں، تمہارے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ وہ کہنے لگے اب ہم قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود بک چکے ہیں، ان کے حسن کے اسیر ہو چکے ہیں،
ہمیں تو یہ بتاؤ کہ وہ سوہنا رہتا کہاں ہے؟ کہا وہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے اسی کے پیچھے شہر مدینہ ہے، وہیں ان کا ڈیرا ہے۔ پورا وفد اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ بس کیا کہوں، ہائے حسن کا سمندر میں نہیں سمیٹ سکتا۔ وہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، وہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، جس دن وہ ہمارے گھر آ گئے اس دن کے بعد ہمیں کبھی گھر میں چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس دن ولادت ہوئی اس دن میرے گھر میں چراغ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس دن رحلت ہوئی اس دن میرے گھر میں چراغ نہیں تھا۔ تو جس کے گھر میں سراج منیر ہو وہاں چراغ کا کیا کام ہے؟ اللہ نے سورج کو سراج کہا، وہاج کا، چاند کو نور کہا، کبھی منیر کہا، مگر اپنے محبوب کو صرف سراج سورج نہیں کہا، صرف منیر نہیں کہا، صرف نور نہیں کہا، چاند نہیں کہا، بلکہ سراج منیر کہا۔ صرف سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف نور کہنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرے نبی میں نہ آگ ہے نہ کوئی داغ ہے۔ سورج جیسی چمک تو ہے مگر چاند جیسی برودت ہے، بلکہ میرے آقا کے والضحیٰ والے چہرے کے آگے چاند و سورج بھی منگتا نظر آئیں، میرے آقا کی واللیل والی زلفوں کے آگے رات کی سیاہی بھی بکھارن نظر آئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں مشہور اشعار ہیں ان کے، شہرۂ آفاق اشعار ہیں، لیکن ایسا کمال کیا ہے کہ لفظی ترجمہ کرتے ہوئے بڑوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ ہاں میں نے کوشش تو کی ہے لیکن لفظی ترجمہ میں بھی نہیں کر سکا۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، میرے آقا گرما زاغل بسر والی نظر اٹھا لیں تو ہزاروں بہاروں کی صبحیں طلوع ہو جائیں، ہزاروں بہاروں کی صبحیں بیدار و نمودار ہو جائیں۔ جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش، میرے آقا گر اپنی واللیل والی کالی زلفوں کی گھٹائیں لہرا دیں تو اس کے سائے سے ہی وجدان کا سماں بند جائے اور جنون کی کیفیت طاری ہو جائے۔ چمن چمن گلو نسری زاک سے رخری زد، میرے آقا گر اپنا والضحیٰ والا چہرہ اٹھا دیں، میرے آقا جس طرف بھی اپنا رخ انور پھیر لیں، میرے آقا جس طرف بھی اپنا روئے مبارک کر لیں، ادھر ادھر چہرے کے عکس سے ہی باغیچے اور گلزار کھلنے لگ جائیں، سبزے لہکنے لگ جائیں، عنادل چہکنے لگ جائیں، کلیاں چٹکنے لگ جائیں اور گل و نسرین مہکنے لگ جائیں۔ سبد سبد گل خنداں ذرا ہمی چکداش، میرے آقا جس راہ سے بھی گزر جائیں اس راستے میں پھولوں کی ٹوکریاں سجنے لگ جائیں اور مسکرانے لگ جائیں۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے، میرے آقا کے گزر سے گلیاں اور راہیں معطر اور روشن ہو کر جگمگانے لگ جائیں۔ بپیش گاہ جمالش، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، میرے آقا کے جمال جہاں آرا کے آگے
جلال بھی سر بسجود نظر آئے، میرے آقا کی قلندری کے آگے سکندری بھی سرنگوں نظر آئے، میرے آقا کی فقیری کے آگے شاہی بھی خمیدہ گردن اور شرمندہ نظر آئے۔ ہاں چخنداؤ چ تبسم کے جا ہمی چکداش، میرے آقا چاہے ضحک کی بجلیاں گرائیں یا تبسم کی شبنم ٹپکائیں یا مسکراہٹوں کی تراوٹ بکھیر دیں، یعنی ہنس دیں یا مسکرا دیں، مگر ہیبت اور وقار میں کوئی فرق نہ آئے۔ صدا آفتاب بزیر گلی میرخشند، میرے آقا گر اپنے چہرے سے مزمل و مدثر والی چادر ہٹا دیں تو ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے پھرتے رواں دواں نظر آئیں۔ زدلق فقر چے گویم کے ماہمی چکداش، میرے آقا گر اپنی کملی کی بدلی ہٹا دیں تو 14ویں کا چاند تل ملاتا ہوا نظر آئے۔ چ گفتگو چ تکلم شہادت بحدوث، میرے آقا گر سر اٹھا کر بات کریں تو قرآن بن جائے، گر سر جھکا کر بات کریں تو حدیث بن جائے۔ زنور چہرہ قدم را گواہ ہمی چک، میرے آقا کے چہرے کے نور سے قدموں کو صراط مستقیم کی راہیں روشن نظر آ جائیں، یا یوں کہوں میرے آقا کے قدموں کے نقش و نگار چہرے کی خوبصورتی کے گواہ بن جائیں۔ نگاہ کنید ببخت بلند بے وازنے، نگاہ اٹھا کر دیکھیے نا اس بیوہ خدیجہ کے نصیب کتنے بلند ہو گئے کہ از کنار غریبش چہ ماہمی چکداش، کہ جب اس کی غریب جھونپڑی میں آسمان نبوت کا سراج منیر طلوع ہو گیا، جب اس کی غریب جھونپڑی میں 14ویں کے چاند نے ڈیرے جما لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر اس غریب جھونپڑی کے خش و خاشاک زمرد و یاقوت نظر آئے۔ ہاں، میں نے شیخ سعدی سے پوچھا بتا میرا آقا کیسا تھا؟ فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہنے لگے اس صاحب جمال کے بارے میں میں کیا کہوں، اس چاند نے بھی اسی سراج منیر کے چہرے سے چمک پائی ہے، ان کی تعریف کا کیا حق ادا ہوگا، بس یوں کہہ دیا کرو کہ خدا کے بعد کوئی ہے تو وہی ہے۔ سب کو اقرار کرنا پڑا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ میں نے مرزا غالب سے پوچھا بتا صرف شاعری پڑھتا رہتا ہے یا میرے نبی کی تعریف بھی کرتا ہے؟ کہنے لگا غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہنے لگا میں نے نبی کی تعریف کرنا خدا پہ چھوڑ دیا کہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا محبوب کیسا ہے۔ پھر میں نے عبد الرحمن جامی سے پوچھا بتا میرا آقا کیسا تھا؟ کہنے لگے یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن،
اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے بڑے ادب سے شیخ الہند سے پوچھا آپ بھی اپنا تخیل پیش کرو۔ فرمانے لگے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ زبان حال سے جبریل نے زبان حال سے کہا نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں نہ جنت کی گلیوں میں وہ مزہ دیکھا، مزہ جو محمد کے پاؤں کی تلیوں میں دیکھا، یا یوں کہوں کہ مزہ جو محمد کے مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ ہاں الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہی مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہی ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہر ساعت خوشبخت جہاں نغمہ سرا ہے، ہی نظر تیری بارگہ ناز میں افکار، تو مرکز دلداری ارباب وفا ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا قریہ جاں گونج اٹھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے، گردوں تیرا دریزہ گرے آب لاپا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، کمزور بات خطیب تو لاتے ہیں، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو بوزر تیری بخشش نے کیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، یا تیرے خد و خال سے خہرا مہ و انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، جلتا ہوا مہتاب تیرا رہرو بیتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مداح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اب اور کیا بیاں ہو کسی سے مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، ہاں یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اور پھر خدا نے جو تعریفیں کی ہیں شمائل میں فرمایا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کے پرتب بتائے ہیں، قرآن میں بھی نبی کے حسن کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر، نبی کے دانت یاسین، نبی کی چادر یا ایھا المزمل، نبی کی کملی یا ایھا المدثر، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت الذی انقض ظہرک، نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک۔ حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کہتے گئے اور خدا نقش بناتا گیا۔ تو شمائل میں فرمایا گیا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان ورجلیہ من الاستقامہ وشفتیہ من الحمد واللسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا ووجہہ من الرضا۔ اللہ نے فرمایا میں نے مہر محبوب کے سر کو برکتوں کا اشتعارہ بنایا، اپنے محبوب کے سینے کو رحمت کا خزینہ بنایا، اور اپنے محبوب کے دل کو ایمان کے نور سے مزین کیا۔
رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ. اسی کا ترجمہ کیا ہے محسن نے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹختی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسا گاہ رف رف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی ذو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال. اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو، سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہ و انجم افلاک، سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں. کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، انفاس کی شبنم میں ٹھٹھرتی ہوئی خوشبو، الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو. ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت، بستی کی پھبن تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات، کوثار تیرے قمبر و سلمہ کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے میثم مقداد کے ڈیرے. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں. کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے. انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سنوارے. کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا. کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک کھار ہے تیرا. تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک پہنچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی. خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک. جبریل کو بھی کہنا پڑا گر یک سرے موے برتر پرم، فروغ تجلا بسو زد پرم.
کہ اگر ایک بال کے سرے کے برابر آگے بڑھوں تو تجلیات الہی سے میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری پھر یاد آئے، فرمایا کرتے تھے اگر صدیق ہوتا نا تو جل تو جاتا مگر پیچھے نہ ہٹتا۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، معذرت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔